آج ہم نے ابھی ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کا افتتاح کیا ہے، یہ آج شارع نعمت اللہ خان صاحب اس کا ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی یہاں کے ٹھیکیدار بنے رہے تھے ماضی میں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ماڈرن محلہ بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح کے ہم صرف یہ ماڈل محلے نہیں بلکہ اس کو ہم تمام محلوں کو ماڈل محلے بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو خواہش ہے کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لیں۔ گلبرگ ٹاؤن کو تو یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ گلبرگ ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کا نظام اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے بہتر انداز میں چل رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے ہی نو کے نو ٹاؤنز ماڈل ٹاؤن بنیں گے، لیکن گلبرگ اس میں لیڈ کرے گا اور مزید بہتر طریقے سے تمام چیزوں کو آپ لے کر چلیں گے۔ آپ نے کچھ جدید چیزیں بھی اختیار کی ہیں، آپ نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ورک اسپیسز جو ہے وہ کو ورک اسپیسز بنا رہے ہیں، آپ وائی فائی سسٹم اپنی مختلف جگہوں پر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم چلا رہے ہیں، آپ نے لائبریریز کو بہتر بنایا ہے، آپ پارکس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ نے اسکول میں پچھلے دنوں میں آیا تھا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول، انرولمنٹ اس میں بہادر یار جنگ اسکول میں بڑھ رہی ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے سارے اسکولوں کو ڈیولپ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو بھی تعمیرات کے کام ہیں وہ بھی جاری رکھنے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چونکہ منتخب اداروں کو، جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو با اختیار نہیں بنایا جاتا اور ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے لوگ، اس کے نتیجے میں پراپر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو پاتے۔ اگر یہ ٹرانسفر آف پاور ہو جائے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 140A میں، کہ تمام اختیارات شہری حکومتوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے بلکہ ٹرانسفر آف پاور ہے، منتقل کیے جائیں گے، تو آپ سے آپ سارے مسئلے سدھر جائیں۔ لیکن بہرحال ہمارے جو منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز ہیں، یہ اپنے حصے سے زیادہ کا کام کر رہے ہیں، مکمل نگرانی بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اختیار سے زیادہ کام کیجئے اور باقی اختیارات کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ مل کر لڑیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ ریڈ لائن پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا، بڑے بڑے پروجیکٹس اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، شوق ہے ایک ہماری پیپلز پارٹی کو کہ کبھی وہ نمبر پلیٹ کے نام پر قبضہ کرتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ای چالان کے نام پر شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں چلے گا کہ آپ سڑکیں بنائیں نہیں، فیسلٹیز دیں نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، 15,000 بسوں کی ضرورت ہے اور اس میں سے آپ نے اپنے 17 سال میں 400-500 بسیں لے آئے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنی چل رہی ہیں کتنی نہیں چل رہی، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو 25,000 کا اور 20,000 کا چالان دیں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ ہم قانونی طور پر بھی منیم ظفر صاحب پورے شہر کراچی کا مقدمہ لڑیں گے اس مسئلے پر۔ میں نے سندھ حکومت سے بات بھی کی ہے کہ بھئی آپ اس کو ریوائز کریں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ دوسری صورت پھر احتجاج ہے اور پھر گھیراؤ ہے، اور پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم تو کبھی بھی یہ خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب آپ مجبور کر دیں گے، اتنی زیادتی کریں گے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، تو ہم تو پھر آپ کو اس طرح سے قبضہ سسٹم آپ کا نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ای چالان کی جو زیادتی کی جا رہی ہے، ہم چالان کے خلاف نہیں ہیں، آپ ایک مناسب قسم کا سسٹم بنائیں، لیکن ہم اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سڑکیں بھی تو بنائیں، آپ ٹرانسپورٹ بھی تو دیں، سہولت کوئی دے نہیں اور کہیں کہ سامنے سے کیوں آ رہا ہے، سامنے سے نہیں آئے گا تو کہاں سے آئے گا، دوسرا راستہ ہی بند کیا ہوا ہے، تو سامنے سے آئے تو آپ چالان کر لیں گے، تو پہلے آپ راستے تو کھولیے۔ جو پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں جو خود یہ جانتے ہیں، یہ سارے ہمارے کانٹریکٹرز موجود ہیں، جب کوئی بھی شاہراہ بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے، تو بننے سے پہلے جو اس کی سائڈ کی سڑک بنانی ہوتی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں راستہ کھلا رہے، کیا کہتے ہیں اسے، ڈائیورجنس، تو ڈائیورجنس کے باقاعدہ ٹھیکے میں پیسے ہوتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناصر شاہ صاحب وزیر بلدیات دوبارہ بنے ہیں، مرتضی وہاب صاحب بتائیں اور مراد علی شاہ صاحب بتائیں کہ یہ ڈائیورجنس کہاں پائے جاتے ہیں؟ ڈائیورجنس کاغذوں میں ضرور موجود ہوں گے، اس کے پیسے وصول کر چکے ہوں گے، لیکن عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، ان دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے، اور اپنے ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب صوبے بننے چاہیے، سندھ میں بھی جو ہے وہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ جب آپ شہری حکومتوں کے انتخابات نہیں کرواتے، انتخاب کراتے ہیں تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ آپ اختیارات کو منتقل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام بلدیاتی امور جس میں پانی شامل ہے، سیوریج شامل ہے، جس میں کچرے کا پورا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کا نظام شامل ہے، جس میں سڑکوں کا کام شامل ہے، جس میں اور بہت سارے تعلیم اور صحت کی ساری سہولتیں، اگر یہ نچلی سطح تک ٹرانسفر ہو جائے
تو آپ سے آپ یہ سوال ختم ہو جائیں گے، یہ عوام کو لڑانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ ہو یا شکارپور، کراچی ہو یا حیدرآباد، بلدیاتی اداروں کو بااختیار بھی بنایا جائے اور ان کو اختیارات منتقل بھی کیے جائیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو پورا نظام ہے وہ پچھلی یوسیز کی بنیاد پہ چل رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ 2.5 سال ہونے کو آ گیا ہے، 2.5 سال میں یہ پیپلز پارٹی اس سسٹم کو موجودہ یوسیز کی بنیاد پر کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ کیا ان کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اربوں روپے کا پورا نظام ہے، دھندا ہے جو سالڈ ویسٹ کے نام پر چل رہا ہے۔